صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت، چشمہ علم و حکمت اور فیض صحبت سے حصہ پانے والی خوش نصیبوں میں سے ایک سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور آپ کا نام حفصہ اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت ملعون تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم کی ترغیب پر نور ایمان سے مشرف ہوئی، اور اپنے پہلے شوہر سیدنا خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حذیفہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ کے اوصاف اور کردار جو ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند ہمت، بکثرت روزے رکھنے والی اور رات عبادت میں گزارنے والی عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی عبادت اور ریاضت کا یوں تذکرہ کیا کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہے، رات کو بہت زیادہ قیام کرنے والی ہے، اور جنت میں آپ کی اہلیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست جیسی عمدہ صفات میں اپنے والد محترم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج آپ نے پایا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ کب آئی کہ سیدنا خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا، اور پھر وہ آپ کی زوجہ میں شامل، ازواج میں شامل ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دین سے بے حد شغف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو جو بات معلوم نہ ہوتی بلا جھجک پوچھ لیا کرتی۔ ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے نا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث اور فقہ میں مہارت رکھتی تھی، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کے متعلق شرعی مسائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب رجوع فرمایا، اور آپ کا سفر آخرت جو تھا، وصال سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال صدقہ کر دیا اور جائیداد وقف کر دینے کی وصیت فرمائی تھی، اور ماہ شعبان کی 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں کی گئی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے،
تو آج ان کا عرس پاک ہے۔ 4 شعبان کو ایک روایت کے مطابق آپ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ تو آج جو احباب ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کرے، ان کا ذکر خیر اپنے گھروں میں کرے اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔